جی آ رہی اسٹارٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہ اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی امانت کے بارے میں جان رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی امانت دین ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین پہاڑ اور آسمان اللہ تعالیٰ نے دین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین پہاڑ اور آسمان پر دیا تھا، پر انہوں نے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ اسے پورا کرنے پر جزا تو ملے گا، پر اگر پورا نہ کر پائیں تو اس کی سزا بھی ملے گی. اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا. مگر انسان نے کیا کیا؟ اسے بنا سوچے سمجھے اسے اٹھا لیا. آگے ہم سمجھتے ہیں کہ انسان نے اٹھا لیا، اسی لیے اللہ نے انسان کی آسانی کے لیے اسے قلب عطا فرمایا. قلب یعنی کہ دل عطا فرمایا. اب ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنا ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد حیات یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا. یہاں پر لیعبدون کا مطلب اولیاء اللہ بتاتے ہیں یعرفون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اور یہی فطرت انسان کی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت کے لیے اپنی فطرت پہ پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الآدم الفطرتی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے. انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی تعریف کرے، اس کی بڑائی کرے، اس کی کوئی صلاحیتوں کی تعریف کرے، اور اگر اس کی کوئی مذمت کرتا ہے یعنی کہ برائی کرتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا، اسے غصہ آ جاتا ہے. اگر وہی انسان کی اگر کوئی اپنی تعریف کرتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. ہم ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی مثال لے کر سمجھتے ہیں. جب کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی پروجیکٹ ورک دیتے ہیں تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ کا کیا رہتا ہے مقصد کہ میں اپنی ساری صلاحیتوں کو پورا پیش کروں، تاکہ میں کیا بولتے سو ٹیچر کو میری صلاحیتوں سے میں اسے امپریس کر سکوں، اور کیا بولتے سو ٹیچر پھر مجھے اپریشیٹ کر سکے. تو جب اس کا پروجیکٹ ورک ٹیچر کو سبمٹ کرتا ہے تو اگر ٹیچر خوش ہو جاتی ہے تو ٹیچر کیا کرتے؟ سب کے سامنے بولتے کہ ان کی صلاحیتوں کی تعریف کرتے، ان کی تعریف کرتے. تو یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر اسٹوڈنٹ کا مقصد پورا ہو گیا کہ سب لوگ اس کی صلاحیتوں کو پہچانے اور اس کی تعریف کرے. لیکن یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل قدرت، اصل صلاحیتیں، ساری صلاحیتیں صرف اللہ کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری کائنات کو بنا دیے، مخلوق کو پیدا کرے. کیوں پیدا کرے؟ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا، اپنے دین کو پیش کیا اور فرمایا اے میرے بندوں، میری دین کو لیو اور میری پہچان کر کے دیکھو. میں نے کیسے ساری مخلوق کو پیدا کیا، یہ دیکھ کر میری تعریف کرو. مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا ہے اور اس کی تعریف کرنا ہے. اگر ہم تعریف کریں گے تو ہماری زندگی میں آنے کا مقصد پورا ہوگا. جب تک اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں قیامت نہیں لاؤں گا تب تک اس دنیا پر میری تعریف کرنے والا کوئی رہے گا. جب کوئی انسان اللہ کی تعریف کرنے والے یہاں پر ختم ہو جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دنیا کو فنا کر دوں گا، یعنی کہ ختم کر دوں گا. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان کی پہچان اور پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. جزاک اللہ.